السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ کہف سے شروع ہے۔ اس وقت یہاں حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے اس کا اور پھر اس کے بعد جو اپنی فہم کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس میں اسم ہے ہی نہیں، تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے طمانیت ہے یا اطمینان ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی بلکہ ٹھیک سیدھی اتاری۔ الحمدللہ، ہر ایک تعارف اللہ کے لیے، ہر ایک تعریف اللہ کے لیے۔ تعریف کا مطلب انٹروڈکشن، مکمل تعارف کرانا، مکمل پہچان کروانا۔ الذی، وہ جو کہ انزل، سامنے لے آیا، علی عبدہ الکتاب، اپنے تابعدار پر الکتاب، ولم یجعل لہ، اور نہیں بنایا ہے اس کے لیے عوجا، کوئی ٹیڑھپن یا کوئی کجی۔ تو اللہ کے لیے ہر ایک تعریف یعنی تعارف اور پہچان ہے جو کہ اپنے تابعدار پر کتاب نازل کیا اور اس کے لیے کوئی کجی نہیں بنایا۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، تاکہ ڈر سنائے اس کی طرف سے سخت عذاب سے، اور مومنوں کو خوشخبری دے جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ قیمن، ڈر جانے والا، لیون ذرا پیش کرنے کے لیے، باسن شدیدن، سخت برائی، بے ایسا برائی کو کہتے ہیں باسن، برائی والا، سخت برائی والا، من لدن ہو، اپنے پاس سے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور آگاہی دے ماننے والے اور ان لوگوں کو جو مکمل صحیح عمل کرتے ہیں، ان لہم، یہ کہ ان کے لیے اجرن حسنا، حسن کارانہ نتیجہ ہے، اجر ہے، یہ اچھا نتیجہ ہے۔ سخت برائی میں اپنے پاس سے ڈر جانا پیش کرنے کے لیے اور ماننے والے اور مکمل صحیح عمل کرنے والے لوگوں کو یہ آگاہی دیا یہ کہ ان کے لیے حسن کارانہ یعنی اچھا، متناسب، خوبصورت اجر، نتیجہ یا بدلہ ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ماکثین، مکث کہا جاتا ہے جو صبر اور سنجیدگی کے ساتھ جم کر رہ جائے، ٹھہر کر رہ جائے، اور ابداً لامحدود مدت، ہمیشہ ہمیشہ اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو ماکثین فیہ ابداً کا جو رواں ترجمہ بن جائے گا لامحدود مدت، یا ہمیشہ ہمیشہ اس میں جم کر صبر اور سنجیدگی سے ٹھہر کر رہیں گے۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ، اور پیش کرے ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد پکڑ لیا، یعنی اللہ نے کچھ پیدا کرنا پکڑ لیا ہے، اور ان لوگوں کو پیش کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑا ہے یا اللہ نے کچھ پیدا کرنا پکڑا ہے۔ ایسا کرو گے تو وہ ہوگا جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا، اس کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی ہے بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ۔ ما لهم، نہیں ان کے لیے، بہی من علم، اس کتاب کے ذریعے علم سے، یہی کا صیغہ کتاب کی طرف جا رہا ہے، ولا لآبائهم، اور نہ ان کے بڑوں کے لیے، ان کے آبا و اجداد کے لیے، کبرت کلمتن، تو بڑی بات ہے، تخرجو، تم نکالتے ہو، من افواہم، اپنی افواہوں سے، نہیں افواہوں سے، افواہ، منہ سے تو ساری بات کرتا ہے، سچی بات بھی منہ سے کرتا ہے اور افواہ بھی منہ سے ہی کرتا ہے، کہیں اور سے نہیں کرتا ہے۔ تو یہ افواہ جو اصل میں افواہ ہے جو غلط باتیں پھیلانے والی۔ ان یقولون، یہ کہ وہ کہتے ہیں، الا کذبا، صرف جھوٹی باتیں، ایک جھوٹ۔ تو ان کے لیے اور نہ ان کے آبا کے لیے علم سے، اس کتاب کے ذریعے سے کچھ نہیں ہے۔ بڑی بات ہے کہ تم اپنی افواہوں سے نکال رہے ہو، اور یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جھوٹ ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر وہ ایمان نہ لاتے اس بات پر غم کے مارے۔ فَلَعَلَّكَ، پس ضرور یہ کہ تم، یا پس ضرور شاید کہ تم، باخعون، باخع کا حواس باختہ ہونا، تو اس لیے ہلاک کرنے والا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو باخع نفس، اپنی سوچ میں اپنی نفسیات کو حواس باختہ کر لیا، علی آثارہم، ان کے آثار پر، ان لم یؤمنوا، یہ کہ وہ نہیں مان رہے ہیں، بہذا الحدیث، اس خاص بات کو، اس الحدیث کو، یعنی اللہ اپنی کتاب کی بات کو کہہ رہا ہے، اسفا،
تعصف کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، بس شاید تم ان کے آثار پر اپنی نفسیات کو غم سے ہلاکت میں ڈال رہے ہو، یعنی حواس باختہ کر رہے ہو، یہ کہ وہ اس بات کو تعصف کرتے ہوئے نہیں مان رہے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو کچھ زمین میں ہے بے شک ہم نے اسے اس کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون ہے عمل میں بہتر۔ اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے بنایا ہے، مَا عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر جو ہے، زینت اللہ، اس کے لیے زینت یا اس کے لیے آسائش، خوشنما، نمود و نمائش وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لنبلوہم، ہم آزمانے کے لیے انہیں، ایہم احسن عملا، یہ کہ ان میں سے خوب حسن کارانہ عمل والا کون ہے۔ بے شک ہم نے اس کے لیے جو زمین پر ہے اسے خوشنما یعنی زینت یا آسائش بنایا ہے، ہم انہیں آزمانے کے لیے ہیں کہ کون خوب اچھا حسن کارانہ توازن والا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے بے شک ہم اسے نابود کر کے صاف چٹیل میدان کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، ضرور اسے بنا رہے ہیں، مَا عَلَيْهَا، جو اس پر ہے، صَعِيدًا جُرُزًا، صعید کہتے ہیں مشقت سے اوپر چڑھنے کو، اور جرزہ جو ہے وہ جرز سے ہے، جس کا مطلب آپ کاٹ ڈالنا بنا دیں، کاٹ کر الگ کر دیں، تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو جائے گا، اور بے شک جو اس پر ہے ہم اسے مشقت سے چڑھنے کو ضرور کاٹ ڈالنا بنا دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے گمان کیا کہ کہف، غار اور تم پر اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ ام حسبتا، کیا تم نے حساب لگا لیا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، یہ سوچ لیا، یہ حساب لگا لیا، انا، یہ کہ اصحاب الکہف، کہف والے ساتھی یعنی غار والے ساتھی۔ اب یہ غار یوں نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک روایتی طور پر بنا دیا کہیں پہاڑ میں کھو بنا کر، بلکہ روپوش ہو جانا، جیسے آج کے جدید دور میں آدمی کہیں روپوش ہو جاتا ہے تو وہ بھی کہف ہے۔ آگے خود اس کی یہ وہ تفسیریں بیچ میں، والرقیم یعنی وہ رقم کرنے والے جو تاریخ رقم کر دیتے ہیں، روپوش ہو کر لکھنے والے نہیں، روپوش ہو کر عمل کے ذریعے تاریخ رقم کرنا۔ جب انقلاب آتا ہے تو آدمی روپوش ہو کر کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو لیڈر بن کر سامنے آتا ہے، وہ تاریخ رقم کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے روپوش ہونے والے جو تاریخ رقم کر رہے ہیں، یعنی وہ اصحاب کہف جو رقم کرنے والے ہیں۔ کانوا من آیاتنا عجبا، تو وہ تھے ہماری آیتوں میں سے خوشنما، اچھا، عجب کہتے ہیں جو آپ کو تعجب میں ڈال دے، ایسی بھلی بات، اتنی اچھی بات جو آپ کو تعجب میں ڈال دے، یہ ہے عجب۔ تو اس کا رواں ترجمہ، کیا تم نے یہ حساب لگایا، تم خیال کرتے ہو، گمان کرتے ہو، یہ کہ غار والے یعنی جو روپوش یا زیر زمین ساتھی ہیں، وہ رقم والے یعنی ایک تاریخ رقم کرنے والے، تحریر لکھنے والے، تو وہ ہماری عجب خوشنما تحیر زدہ آیتوں میں سے تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور ہمارے کام میں درستی مہیا کر۔ اذ اول فتیۃ، جب پناہ لیا جوانوں نے، فتیہ ہی کہتے ہیں جوان، الفتیہ نے وہ خاص جوانوں نے، جمع کا صیغہ فتیہ، فتیہ ایک جوان کو کہتے ہیں۔ الی الکہف یعنی اس غار کی طرف یا اس جگہ کی طرف جہاں روپوشی اختیار کرے، جہاں انڈر گراؤنڈ ہو جائے۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمتن، ہمیں دے اپنے پاس سے رحمت، وہی لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر دے ہمارے لیے اپنے معاملات میں سے منزل تک پہنچنے والا۔ رشد کہتے ہیں منزل کو، تو رشدہ منزل تک پہنچنے والا، رشید اس لیے منزل تک پہنچ جانے والا۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، جب جوانوں نے غار کی طرف پناہ لیا بس انہوں نے کہا، ہے ہمارے رب، تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں سے منزل تک پہنچنا مہیا کر دے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، بس ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر، انہیں غار میں کئی سال سلایا۔ اب انہوں نے تو بلا وجہ پردہ ڈال کے کئی سال سلا دیا۔ اچھا جی، فضربنا، اب دیکھیں یہاں انہوں نے، ہاں اب یہاں کر پردہ ڈال دیا، یہ ہے کیا، فضربنا، پس ہم نے بیان کیا، علی آذانہم، ان کے ضابطوں پر، اذن کہتے ہیں ضابطوں کو، آذانہم ان کے ضابطوں پر،
فل کیفے اس زیر زمین جگہ میں اس غار میں سنین عددا تو طریقہ کار کی تیاری سنین سنن سے سنن کہتے ہیں طریقہ کو تو اسی سے سنت بھی نکلا تو سنین طریقہ کار اور عدد کہتے ہیں تیاری کو بس ہم نے طریقہ کار کی تیاری غار میں ان کے ضابطوں پر بیان کر ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کس نے خوب یاد رکھا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے. اب یہ بتائیے کہ دونوں گروہوں میں سے یہاں کہہ رہے کہ کون کتنی مدت رہا یہی یاد رکھنا رہ گیا تھا تو چھپے کس لیے تھا. ثم بعثناهم پھر ہم سے وہ اٹھے لنعلم ہمارے اس علم کے لیے ای الحزبین کہ دونوں گروہوں میں سے کون ہے احسا آتا کیے ہوئے لما لبسوا امدا اس کے لیے جو وہ رہے ایک مدت. تو آدمی جب بھی انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے یا کہیں پناہ لیتا ہے تو اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے وہ مدت ہوتی ہے 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال بعض لوگ پورا کرتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوتے لیڈر نہیں بن پاتے ہیں ایسے ہی مر جاتے ہیں. تو پھر ہم نے انہیں اٹھایا یا ہم سے وہ اٹھے ہم سے یہ جاننے کے لیے کہ ان گروہوں میں سے کون خوب احاطہ کیے ہوئے اس کے لیے جو لمبی مدت رہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ہم تجھ سے ٹھیک ٹھیک ان کا حال بیان کرتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے وہ ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے انہیں ہدایت اور زیادہ دی. نحن ہم نقص علیک ہم قصہ دے رہے ہیں تم کو یا ہم تمہیں وہ قصص بتا رہے ہیں. قصص کہتے ہیں جستجو کے پیچھے بھاگنا. تو قصے کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں نتیجہ کیا ہوتا ہے حاصل کیا ہے کیا سبق دیا جا رہا ہے وہ حاصل کرنا. ایک ایسی کہانی سنا دینا الگ ہے قصص اس میں تجسس ہوتا ہے اس میں سبق ہوتا ہے کہ کیا حاصل کرنا ہے. تو ہم اس سے تمہیں جو سبق دے رہے ہیں جو احوال بتا رہے ہیں جو جستجو کے پیچھے بھاگنا بتا رہے ہیں علیہ کا تم پر نبأہم بالحق ان کی خبریں خوب سچائی کو الحق کو خاص سچائی کو. انہم فتیۃ بے شک وہ جوان تھے کئی جوان ہیں آمنوا بربہم انہوں نے اپنے رب کو مانا وزدناہم ہدی اور ہم سے زیادہ ہوئی انہیں ہدایت. ہم تم پر احوال بیان کر رہے ہیں حقیقت پر ان کی خبریں بے شک وہ کچھ جوان ہیں اپنے رب کو مانتے ہیں اور انہیں ہم سے ہدایت زیادہ ہوئی. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا اور ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی دل پختہ کر دیے. جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا ہم اس کے سوائے ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے ورنہ البتہ اس وقت ہم نے بیجا بات کہی. وربطنا اور ہم سے ربط کیا ہم سے رابطہ رکھا علی قلوبہم اپنے پلٹنے پر کیونکہ اس ماحول سے پلٹ انقلاب لانے والا اس ماحول سے یعنی کہ اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس سے نکلتا ہے تو وہ پلٹتا ہے اس چیز سے. تو اپنے پلٹنے پر ہم سے رابطہ رکھا. اذ قاموا جب وہ ڈٹ گئے فقالوا پس انہوں نے کہا ربنا ہے ہمارے رب رب السماوات والارض پرورش کرنے والا ربوبیت کرنے والا بلندیوں اور پستی کا لن ندعو من دونه الہا ہرگز ہم نہیں پکارتے ہیں اس کے علاوہ سے کوئی حاکم. لقد یقینا قلنا ہم نے کہا اذن شططا جب وہ شطط والی بات یعنی بیجا بغیر دلیل والی حد سے تجاوز والی بات اور جب وہ ڈٹ گئے اپنے پلٹنے پر ہم سے ربط پیدا کیا. بس انہوں نے کہا ہے ہمارے رب بلندی اور پستی کا رب ہم ہرگز اس کے علاوہ سے کسی کو حاکم نہیں پکاریں گے. یقیناً جب ہم مقررہ حد سے تجاوز کریں گے ہم یہ کہیں گے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. یہ ہے ہماری قوم اس نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے وہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. بس کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے. ہؤلاء قومنا یہی لوگ ہماری قوم کے اتخذوا من دونه آلهة انہوں نے پکڑ لیا ہے اس کے علاوہ سے حاکم. لولا یاتونا تو کیوں نہیں وہ دیتے ہیں علیہم ان پر بسلطان بین بیان کی ہوئی دلیل کو بیان کی سند کو. فمن اظلم پس کون ہے خوب ظالم ممن افترا اس سے جو افترا کر رہا ہے جو جھوٹ گھڑ رہا ہے علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ. تو ہماری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کے علاوہ کوئی حاکم پکڑا ہے اور وہ کیوں نہیں اس پر واضح دلیل کو دیتے ہیں. بس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ یعنی افترا گھڑا کرتا ہے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا.
اور جب تم نے ان سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا کرے گا۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے انہیں معزول کیا، تم ان سے الگ ہو گئے، انہیں معزول کر دیا، جیسے آج کی حکمراں اس کے خلاف آپ بغاوت کر آپ انہیں معزول کریں گے آ کر تو جب تم نے انہیں معزول کیا وما یعبدون الا اللہ، اور جو وہ تابعداری کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ سے، فاؤ الی الکہف، پس پناہ لو غار کی طرف یا پناہ لو کسی بھی چھپنے کی جگہ کی طرف، روپوشی کی جگہ کی طرف، ینشر لکم، وہ نشر کر دے گا تمہارے لیے، ربکم من رحمتہ، تمہارے رب کی رحمت سے، اس کے ذریعے رحمت سے تمہارے رب کی رحمت اس کے ذریعے تمہارے لیے نشر ہو جائے گی۔ وَيُحَيِّ لَكُمْ، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے، من امرکم مرفقا، تمہارے معاملات سے تمہارے لیے رفاقت والا، مرفقا رفیق دوست کے لیے، تو دوستی والی رفاقت والے۔ اور جب تم نے انہیں معزول کیا یعنی الگ کر دیا، یعنی وہ صرف اللہ کی تابعداری نہیں کرتے تھے، بس غار کی طرف پناہ لو، تمہارا رب اپنی رحمت سے تمہارے لیے نشر کرے گا اور تمہارے لیے رفاقت والے تمہارے معاملات مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اور تم دیکھو کہ جب دھوپ نکلتی ہے وہ ان کے غار سے دائیں طرف بچ کر جاتی ہے، اور جب وہ ڈھلتی ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتی ہے، اور وہ غار کی کھلی جگہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے ہدایت دے اللہ سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی رفیق سیدھی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ یہ سارا الزام اللہ پر ڈال دیا، اللہ ہی ہدایت نہیں دے گا تو اب کیا کرے، اب اس میں قصور تو بندے کا رہا ہی نہیں۔ بہرحال دیکھیں جی یہ کیا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور جب تم نے دیکھا دلیل پر متحرک رہنے والے کو، شمس کہی جاتا ہے دلیل پر متحرک ہونا، واضح دلیل کے ساتھ نمایاں ہونا، سورج کی روشنی کو اس لیے شمس کہتے ہیں کہ اتنی روشن اتنی واضح کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں سورج کی روشنی ہے، اور جو واضح دشمن ہوتا ہے اس کو بھی شمس کہا جاتا ہے، جیسے پاکستان بھارت ایک دوسرے کے دشمن ہے، یہ شمس ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اذا طلعت، جب اطلاع ہو جائے، تزاور عن کہفہم، تمہارا زاور کہتے ہیں ایک طرف ہٹ جانے، تمہارا ہٹنے کے بارے میں، ان کہفہم اس غار کے بارے میں، تم جس طرح ہٹ کر جس جگہ گئے اس جگہ کے بارے میں آپ یہ کہہ لیں، ذات الیمین، صحیح قوت والے، یا دائیں قوت والے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہو، جب زوال ہو، تقرضهم، تو تم انہیں قرض دے رہے ہو، تم ان سے بدلے کا معاملہ کر رہے ہو۔ ذات الشمال، غلط عمل کی قوت والے، غلطی قوت والے، وہ یمین صحیح قوت والے، شمال غلط قوت والے، یا آپ دائیں اور اس کو بائیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس سے فجوہ کہتے ہیں کھول دینے میں، اس سے کھولنے میں تھے۔ ذالک من آیات اللہ، تو وہی اللہ کی آیتوں سے، یعنی آپ کوئی معاملہ جیسے آج دنیا نماز پڑھ رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز صلاۃ نہیں ہے، یہ جو کھول رہے ہیں یہ فجوہ ہے، یہ کس سے ہے؟ اللہ کی آیتوں سے، من آیات اللہ، تو وہی اللہ کی آیتوں سے جو کچھ کھول رہے ہیں غلط صحیح عمل، اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے کھولنا ہے۔ من یہد اللہ، تو جو ہدایت اللہ سے ہے، فهو المهتد، پس وہی ہدایت والا ہے۔ ومن یضلل، اور جو اس سے گمراہ ہو، اس سے بھٹکا ہوا ہو، فلن تجد له ولیا مرشدا، بس ہرگز تم اس کے لیے نہیں پاؤ گے کوئی نزدیک تر منزل تک پہنچانے والا، اس کے علاوہ کوئی اور دوست کوئی نہیں ہے۔ رشت کرنے سے منزل کا پہلے بتا دیا، تو منزل تک پہنچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مرشد اس کو کہا جاتا ہے جو رہنما ہوتا ہے، آگے لے جاتا ہے، ہمارے یہاں پیر مرشد بھی کہلاتے ہیں اسی حوالے سے۔ اچھا، تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا۔ اور تم نے دیکھا ان غار والوں کے بارے میں دلیل پر متحرک رہنے سے، صحیح قوت سے تمہارے ہٹنے کے بارے میں اطلاع ہوئی، اور جب غلط قوت سے تمہارا ان سے بدلے کا معاملہ چھپ گیا، یعنی غروب ہو گیا، اور وہ اس سے کھولنے میں تھے، وہی اللہ کی آیتوں سے، جو اللہ سے ہدایت لے پس وہی ہدایت والا ہے، اور جو گمراہ ہو پس تم ہرگز اس کے لیے کوئی نزدیک تر منزل تک پہنچانے والا یعنی مرشد نہیں پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا، اور تو انہیں بیدار سمجھے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹ بدلواتے ہیں، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پنجے پھیلائے ہوئے ہے دہلیز پر، اگر تو ان پر جھانکتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگتا اور ان سے دہشت میں بھر جاتا۔
تو آج بھی جو لوگ کمزور دل ہوتے وہ تو بھاگ سکتے ہیں دہشت سے، جو مضبوط دل والے ہوتے کتے کے اوپر سے چھلانگ لگا کر چلے جاتے، کچھ نہیں ہوتا جو پالتے، تو یہ قطعی غلط بات ہو جاتی ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم یہ حساب لگاتے ہو انہیں، ایقاظاً کہ وہ ہوشیار ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ غافل ہیں۔ رقود کہا جاتا ہے، لیکن آپ سمجھ رہے کہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، اللہ کو انتہائی بیوقوف ہے، تو تم تو ان کا یہ حساب لگا رہے کہ وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور وہی جو ہے وہ غافل ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم سے ان کا پلٹنا صحیح قوت کو ہے، وذات الشمال، اور غلط قوت کو ہے۔ اللہ کی بات کو صحیح سمجھیں گے تو صحیح قوت کی طرف پلٹیں گے، غلط سمجھیں گے تو غلط پلٹ جائیں گے۔ وَقَلْبُهُمْ، اور قلب کا انہوں نے ترجمہ کتا کر دیا، جبکہ قلب کہا جاتا ہے چیر پھاڑ کرنے والے کو، کتے کو بھی اس لیے قلب کہا جاتا ہے، حالانکہ سورہ مائدہ میں اس سے پہلے جو ترجمہ گزر چکا ہے وہاں انہوں نے خود کیا کہ وہ شکاری کتا جو تمہارے لیے شکار کر کے لیا ہے وہ جانور حلال ہے، جو انہوں نے خود وہاں پر قلب کا ترجمہ شکاری کیا ہے، شکاری جانور جو لیا ہے۔ اب شکاری جانور تو عقاب بھی ہوتا ہے، وہاں بھی قلب ترجمہ ہے۔ تو اصل میں قلب کا بنیادی مطلب ہے چیر پھاڑ، تو جو آدمی باتوں کی چیر پھاڑ کر رہا ہے، باتوں کی سرجری کر رہا ہے، یہ ہے قلب۔ تو ان کا چیر پھاڑ کرنا جو ہے باسطن پھیلا ہوا ہے، ذراعی ہے بالوسید، بند کرنے کو، یعنی اس کے ذریعے بند کرنے کو پھیلا ہوا ہے۔ یہ تو دونوں ہاتھ کو دہلیز پر پھیلا رہے نا، ذراعی یہ تو صحیح ہے پھیلنا ہے، اور وسید کا انہوں نے دونوں ہاتھ کر دیے، وہ دہلیز کر دیا ہے۔ تو دہلیز نہیں، اصل میں یہ جب آپ کوئی کسی بات میں جب چیر پھاڑ کرتے ہیں اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے جو نتیجہ ملتا ہے وہ وسید ہے، وہ نتیجہ۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، تو اگر تمہیں اطلاع ہو جائے ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، تو ضرور وہ پلٹتے ہیں ان میں سے فرار اختیار کر دیں۔ جیسے آج نمازی آدمی کو لے کر آپ بیٹھ جائیں، کوئی بات چیت کرنے والا اس کے سامنے اب آیتوں کے چیر پھاڑ کر دیں، دیکھو اللہ کیا کہہ رہی ہے، صلاۃ کیا ہے، اب اس کے پاس آیتوں سے کوئی جواب نہیں ہوتا، جب یہ چیر پھاڑ، یہ سرجری ہوتی ہے آیتوں کے ذریعے، اب جو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی۔ وَلَا مُلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ضرور وہ ملامت والے ہوتے ہیں ان سے روب میں آ جاتے ملامت ہوتے ہیں، باہر جا کے فتویٰ لگا دیں گے قادیانی ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی کافر ہے، کچھ بھی کر دیں، لیکن وہ روب میں آ جاتے ہیں، سامنے بات نہیں نکلتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ باتوں کا چیر پھاڑ ہے۔ تو بہرحال اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور تم حساب لگاتے ہو وہ ہوشیار ہیں اور وہ غافل ہیں، اور ان کا صحیح قوت اور غلط قوت کا پلٹنا ہم سے ہے، اور ان کا تمام پہلو کا جائزہ یعنی چیر پھاڑ کرنا اس کے ذریعے بند کرنے کو پھیلا ہوا ہے۔ اگر تمہیں ان پر اطلاع ہو تم ان سے بھاگ کر پلٹنے کے لیے ہوتے اور ان سے روب میں بھرنے کے لیے ہوتے، یا ضرور تم ان سے روب میں بھر جاتے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہم نے اسی طرح انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا ہم رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنی مدت رہے ہو، بس اپنے میں سے ایک کو اپنا یہ روپیہ دے کر بھیجو شہر کی طرف، بس وہ دیکھے کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے تو وہ اس سے تمہارے لیے لے آئے اور نرمی کرے، اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے۔ یعنی نے پہلے سے ہی کرنسی کا روپیہ چلا دیا، جبکہ روپیہ تو اللہ کا تصور ہی نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال چلیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم سے وہ اٹھے، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اپنے درمیان باہم سوال کرتے ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو کہا ان میں سے ہی کہنے والے نے، کم لبثتم، تم کتنا ٹھہرے رہے؟ قالوا لبثنا، تو انہوں نے کہا ہم ٹھہرے رہے، یومن او بعض یومن، ایک دورانیہ یا کچھ دورانیہ۔ اب یہ دورانیہ یعنی پیریڈ ہے، جیسے ضیاءالحق کا دورانیہ 11 سالہ اور پھر مشرف کا دورانیہ 10 سالہ یا بے نظیر کا 2.5 سالہ یا نواز شریف کا 5 سالہ، یہ مختلف دورانیہ ہوتا ہے۔ تو ایک دورانیہ ٹھہرے رہے یا کچھ دورانیہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا اس کو جو تم ٹھہرے رہے۔ فبعثوا احدکم، بس ان میں سے ایک اٹھا،
انہی میں سے ان میں سے ایک اٹھا بے ورقکم اپنے اس ورق کو یا تمہارے اس ورق کو، یہ ورق میں ہی ہے نا کتاب ورق میں اگر آپ الگ الگ کر دیں صفحہ، تو پس اٹھا ایک اس ورق کو حاضہی الی المدینہ یہی شہر کی طرف، فلینظر پس اب دیکھو، نظر کہتے ہیں عمل کر کے نتیجہ دیکھنے کو، ایسے ہی دیکھنے کو راہ کہا جاتا ہے، تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ فوراً دیکھنے، یہ نظر ہے ہی عمل کر کے دیکھنا، تو پس اب دیکھو ایھا ازکا طعامن کہ کون ہے فروغ دینے والا ضروریات زندگی کو، اس کتاب کے ذریعے جو نظریے اس کے تحت ضروریات زندگی کو فروغ دینے والا کون ہے، فلیاتکم پس وہ دے تمہیں برزق منہ اس سے سامان نشوونما کو، اس ضابطے کے تحت، اس کے تحت، ولیتلطف یہ ہے لطیف سے یعنی باریک بینی، یعنی وہ تم پر باریک بین ہو، ولا یشعرن اور ضرور وہ شعور دے، بکم احدا تم کو کوئی ایک تو ہو تم میں سے اس کو شعور دینے والا، تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور اسی طرح وہ اپنے درمیان باہم سوال کرنے کے لیے ہم سے اٹھے، ان میں سے کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے رہے، انہوں نے کہا ہم ایک دور یا کچھ دورانیہ رہے، انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا اس کو جو تم ٹھہرے رہے، پس تم میں سے کوئی ایک اپنے اسی ورق کو شہر کی طرف اٹھائے، پس یہ دیکھے کہ کون ضروریات زندگی کو اس سے فروغ دیتا ہے، پس وہ اس سے تمہیں سامان نشوونما کو دیں، اور تم یہ لطیف یعنی نرمی یا باریک بینی والے ہو، اور انہیں تم میں سے کسی ایک پر شعور نہیں ہے، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، بے شک اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں لوٹا لیں گے اپنی ملت میں، اور اس صورت میں تم ہرگز کبھی فلاح نہ پاؤ گے، انہم بے شک انہیں ان یظہروا علیکم اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، یرجموکم وہ تم پر روڑے اٹکائیں گے، رجم سنسار کرنا اس لیے کہتے ہیں پتھر مارنا، تو اصل میں یہ پتھر نہیں مار رہے بلکہ وہ روڑے اٹکا رہے ہیں، اور یعیدکم یا وہ تمہیں لوٹا دیں گے فی ملتہم اپنی ملت میں، اپنے طریقہ کار میں، ولن تفلحوا اور ہرگز تم کامیاب نہیں ہوگے اذا ابدا جب کبھی بھی، لامحدود مدت، اگر واقعی تم اس کی ملت میں پلٹ گئے، اس کے طریقہ کار میں پلٹ گئے، اللہ کی طرف نہیں رجوع کیا، تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بے شک اگر وہ تم پر نمایاں یعنی غالب ہو جائیں، وہ تمہیں روڑے اٹکائیں گے، رکاوٹ یا رکھنا ڈالیں گے، یا وہ تمہیں اپنی ملت یعنی طریقہ کار میں لوٹائیں گے، اور جب تم کبھی بھی ہرگز کامیاب نہیں ہوگے، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر خبردار کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں، یاد کرو جب ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑتے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد یعنی عبادت گاہ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثَرْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے اثر دیا ان پر، یا ہم نے راز سے واقفیت دے دی انہیں، یہ وہ والا اثر ہے، عین سے صرف الف والا ہوتا تو صرف اثر جس کو اثرات کہتے ہیں، تو یہ راز سے واقفیت حاصل کرنا ہے، لِيَعْلَمُوا ان کے یہ جاننے کے لیے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ یہ کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهِ اور یہ کہ وہ اچانک لمحہ، خاص لمحہ جو ہے اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ جب انہوں نے اپنے درمیان تنازع کیا، امرہم اپنے معاملات میں، فقالوا ابنوا پس انہوں نے یہ کہا بناؤ، علیہم بنیانن ان پر ایک عمارت، یا آپ اس کو اصل میں بنو جو ہے بنیاد کو کہا جاتا ہے، بس انہوں نے کہا ان پر بنیاد بناؤ، بنیانن اور وہ ایک عمارت کی طرح ہو جائے، بنیادی ستون بن جائے، اصل قانون بن جائے، یہ کہنا، ربہم اعلم بہم ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو، قال الذین غلبوا علی امرہم تو کہا جو لوگ غالب رہے ان کے معاملات پر، لنتخذن ضرور ہم پکڑیں گے علیہم ان پر مسجدہ فرما برداری کی جگہ،
اور اسی طرح ہمارے راز سے ان پر خوب واقفیت ہوئی، ان کے یہ جاننے کے لیے یہ کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، یعنی خاص حق ہے، اور یہ کہ وہ لمحہ اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے جب انہوں نے اپنے درمیان اپنے معاملات میں تنازع کیا، بس انہوں نے کہا ان پر بنیادی ستون یعنی اصل قانون بناؤ۔ ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ اپنے معاملے پر غالب رہنے والے لوگوں نے کہا ضرور ہم ان پر فرما برداری کی جگہ تم سے پکڑنے کے لیے ہیں۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتی فيهم منهم أحدا۔ اب کچھ کہیں گے کہ وہ 3 میں چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہے اور ان کا چھٹا ہے ان کا کتا۔ بن دیکھے بات پھینکتے ہیں، اٹکل کے تکے چلا رہے ہیں۔ کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیں میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد، انہیں صرف تھوڑے جانتے ہیں، بس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں نہ جھگڑو اور نہ پوچھو ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔ اگر واقعی اللہ کو قصہ ہی بیان کر دو تو اللہ صحیح تعداد بتا دیتے کتنے تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، اور چھٹا ان کا کتا تھا یا 5واں کتا تھا یا کیا تھا۔ یہ بات ہی نہیں ہو رہی بھی اللہ نے بھی مخمسے میں ہی رکھا قیامت تک کے لیے سب کو کہ ایسے ہی اٹکل پچو مارتے رہنا، یہ بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کیا ہے، چھٹا لفظ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، سیقولون جل یہ کہیں گے، سلاستن ڈگمگاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے، سلس کہتے ہیں لڑکھڑانے والے کو، ڈگمگانے والے کو، رابعہم کلبہم ان کی مضبوطی جو ہے ان کا اصل میں چیر پھاڑ کرنا، باتوں کی سرجری کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جو مضبوط ہو رہے ہیں، جو چند لوگ ہو کر بڑے اس میں آ رہے ہیں، تو اصل میں ان کی باتوں کی جو سرجری ہے، ان کی مضبوطی کا راز یہی ہے۔ وہ جو لڑکھڑاتے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ اور وہ یہ کہیں گے، خمس کہا جاتا ہے مکر و فریب کی چال کو، تو وہ یہ کہیں گے مکر و فریب والی چال ہے۔ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ سدس کہتے ہیں کوشش کو، تو ان کی کوششیں جو ہیں وہ ان کا چیر پھاڑ کرنا ہے۔ رجمم بالغیب اور یہ پوشیدگی کا پتھر پھینک رہے تھے، اندھیرے میں تیر مارنا، تو یہ وہی ہے کہ یہ کچھ موجود نہیں ہے اور پتھر پھینک رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبَتٌ اور وہ کہیں گے جو متعدد ہیں، سبا کہتے ہیں متعدد کو، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ان کا سمن کہتے ہیں فائدے کو، جیسے سمن قلیلا تھوڑا فائدہ نہیں حاصل کرو، تو یہ جو ان کا فائدہ ہے وہ اصل میں ان کی چیر پھاڑ کرنا ہے، یعنی ان کا یہ اس باتوں کی سرجری کرنا ہے۔ اور رب بھی عالم ہو تو کہو میرا رب خوب جانتا ہے، بعدتہم ان کی تیاریوں کو، ما یعلمہم اور جو یہ انہیں علم ہے، الا قلیل صرف تھوڑا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں سب کا علم تھوڑا ہے، اللہ کہہ بھی ہم نے تمہیں تھوڑا علم دیا ہے۔ فلا تمار فیہم تو پس تم ان میں تمہار جو تمر کہتے ہیں اس کو جو ظاہر یا نمایاں ہے، الا مران صرف انسانیت ہے، ظاہراً غالب یا نمایاں، مران جو مروت سے نکلا ہے۔ اچھا، ولا تستفتی اور تم نہیں پوچھو، فیہم ان میں، منہم احدا ان میں سے کسی ایک کا، کوئی ایک بات نہیں پوچھو۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا ذرا آسانی ہو جائے گی کہ جلد انہیں یہ لڑکھڑاتے ہوئے کہیں گے کہ ان کی مضبوطی ان کا ہر پہلو سے جائزہ لینا، یعنی چیر پھاڑ کرنا ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ مکر و فریب ہے، ان کی کوششیں ان کا ہر پہلو سے جائزہ لینا، یعنی بن دیکھے باتا پھینکنا، یعنی پوشیدگی پر پتھر مارنا ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ متعدد ہیں اور انہیں فائدہ دیتا ہے ان کا ہر پہلو سے جائزہ لینا۔ کہو میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تیاریوں کو، جو انہیں علم ہے صرف تھوڑا ہے، بس تم ان میں انسانیت یعنی مروت نہیں کرو، صرف انسانیت جو ظاہر نمایاں ہے، اور تم ان میں سے کسی ایک کو ان سے نہیں پوچھو۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا اور ہرگز کسی کام کو نہ کہنا کہ میں کل کرنے والا ہوں، کل کر دوں گا۔ ولا تقولن اور ہرگز تم نہیں کہنا، اور تم نہیں کہنا بلکہ یہ جو مؤنث کا صیغہ ہے تقولن، کیونکہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، تو تم یہ جماعت والے تم نہیں کرنا، لشیء کسی شے کے لیے، انی کہ بے شک میں فاعل عمل کر رہا ہوں، ذالک غدن اور وہی مستقبل ہے، جو عمل کر رہا ہوں وہی مستقبل ہے۔
الا ان یشاء اللہ، بلکہ اس کا روایت ترجمہ پہلے کہتے ہیں، اور تم کسی شے کے لیے ضرور یہ نہیں کہنا کہ بے شک میں جو کر رہا ہوں یعنی میرا فعل یا عمل وہی مستقبل ہے. الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، مگر یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ، اور جب تو بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے بہت زیادہ قریب کی بھلائی کو. الا سوائے ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ کی چاہت ہو. وذکر ربک، اور تم اپنے رب سے یاد دہانی لو، اذا نسیتا جب بھول جاؤ، وقل عسى اور کہو ممکن ہے، ان یهدینی ربی یہ کہ ہمیں میرا رب ہدایت دے، لاقرب قریب کے لیے، قریب ہونے کے لیے، من هذا رشدا اس سے منزل تک پہنچنے سے. تو سوائے یہ کہ یہ اللہ کی چاہت ہو، اور جب تم بھولو تم اپنے رب سے یاد دہانی لو اور کہو ممکن ہے یہ کہ میرا رب اسی سے منزل کے قریب ہونے کے لیے پہنچانے میں ہمیں ہدایت دے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، اور وہ اس غار میں 300 سال رہے اور ان کے اوپر 9 سال، یعنی اب 300 تو اللہ ڈائریکٹ 309 سال کہہ دیتا ہے، اوپر 9 سال کہنے کی کیا ضرورت تھی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ رہے اپنے اس پناہ گاہ میں 300 لڑکھڑاتے ہوئے، سڑانٹ والے سڑے ہوئے، سنین طریقہ کار، وازدادوا تسعا یعنی زیادہ ہوا کوششوں سے. تسعا صحیح کوشش ہے تو تمہاری کوششیں زیادہ ہوئی، اس سے تمہاری کوشش. جتنا آپ سڑان والے ماحول طریقہ کار میں نا آج پاکستانی آج کے سارے دنیا بھر کے مسلمان، تو اس میں اگر کوشش کریں تو زیادہ کوشش ہوتی ہے اور آسانی سے نکل سکتے ہیں. اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے فسادی طریقہ کار میں اپنے غاروں میں رہے، اپنی پناہ گاہوں میں رہیں اور ان کی کوششیں زیادہ ہوں. قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما له من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. آپ کہہ دیں اللہ خوب جانتا وہ کتنی مدت ٹھہرے، اسی کو ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، کیا خوب وہ دیکھتا ہے اور کیا خوب وہ سنتا ہے، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. قل اللہ اعلم، کہو اللہ خوب جانتا ہے، بما لبثوا اس کو جو تم ٹھہرے رہے. لہو غیب السماوات والارض اسی کے لیے بلندیوں اور پستی کی پوشیدگی ہے. اب صرف ہی خوب بصیرت والا ہے اس کتاب کے ذریعے. واسمع یعنی وہ جو خوب سنتا ہے، جو اچھی طرح سے سنتا ہے تو اس سے بصیرت لیتا ہے، جو اچھی طرح سن نہیں سکتا وہ بصیرت بھی نہیں لے سکتا. ما لهم من دونه من ولی، نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ سے کوئی نزدیک تر کوئی ولی. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی ایک شریک کار نہیں ہے، اس کے حکم میں کوئی ایک ملاوٹ کنندہ نہیں ہے. تو کہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو وہ ہے، اسی کے لیے بلندی اور پستی کی پوشیدگی ہے، خوب اس کتاب کے ذریعے بصیرت دیتا ہے اور خوب سناتا ہے. ان کے لیے اس کے علاوہ سے کوئی نزدیک تر نہیں ہے اور وہ اس کے حکم میں کسی ایک کی یعنی کوئی ایک بھی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اب دیکھیے یہ آیت اس کا خلاصہ پورا کر دے رہی ہے، اور آپ پڑھیں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ. وَاتْلُ اور سمجھ کر پڑھو، ما اوحیا جو حکم کیا گیا ہے، الیک تمہاری طرف، من کتاب ربک تمہارے رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلماتہ اس کی باتوں کے لیے کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ولن تجد اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے، من دون ہی اس کے علاوہ سے، ملتحدا کوئی پناہ دینے والا، کوئی جائے پناہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. ملحد اس سے نکلا، اصل میں لحد کہتے ہیں ایک طرف ہو جانا، تو پناہ جب آدمی حاصل کرتے کسی ایک طرف ہو جاتا ہے. اور سمجھ کر پڑھو جو تمہارے رب کی کتاب سے تمہاری طرف حکم کیا گیا ہے، اس کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی یعنی کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور تم اس کے علاوہ سے ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے یعنی لگائے رکھو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں ان سے نہ کریں کہ تم دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو جاؤ، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا اور اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کوئی ہے نہیں.
اور ثابت قدم رکھو تم اپنے نفسیات کو الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداوۃ والعشی صبح اور شام کو. یہ اصل میں 2 وقت صلاۃ ہے روزانہ, وہی اسی کے لیے ہے. یریدون وجہہ وہ ارادہ کرتے ہیں ان کی توجہ, ولا تعدو عیناک عنہم اور نہ آدھا ہو تمہارے دیکھنے کو ان کے بارے میں. تريد زینت الحیات الدنیا تم ارادہ کرتے ہو دنیا کی زندگی کی آسائش کا. ولا تطع من اغفلنا اور نہیں تم اطاعت کرو جو ہم سے غافل ہے, قلب اس سے پلٹنے میں, ان ذکرنا ہماری یاد دہانی کے بارے میں. واتبع ہواہ اور جو اتباع کرتا ہے اپنے خواہشات کی, وکان امرہ فرطا اور وہ ہے اپنے معاملات میں افراد کرنے والے, حد سے بڑھ جانے والا. افراد و تفرید اس سے نکلا, حد سے زیادہ بڑھنے والا. اور تم اپنی نفسیات کو ان لوگوں کے ساتھ ثابت قدم رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی توجہ کا ارادہ رکھتے ہیں, اور ان کے بارے میں تمہارا دیکھنا حد سے نہیں بڑھے. تم دنیا کی زندگی کی زینت یعنی آرائش کا ارادہ کرو اور تم اس کی اطاعت نہیں کرو جو ہماری یاد دہانی کے بارے میں, اس سے اپنا پلٹنا ہم سے, یعنی جس کا دل ہماری یاد دہانی کے بارے میں خوب غافل ہے اور وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے, یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے, اور اس کا معاملہ افراد والا یعنی حد سے بڑھا ہوا ہے. تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں, کافی لمبا ہو گیا یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ بات پوری رہے. اچھا, السلام علیکم. اب جو سوال جواب کرنا کریں.